رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، اس سے قرآن مجید کے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق جو ہے، وہ جو تفسیر کا سبق ہے، وہ آج دوسرے پارے میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے قرآن کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ جو پچھلے 2 رکوع خاص طور پر ہم نے پڑھے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا پیغام، اور ان کو اللہ رب العزت نے جو جد الانبیاء اور امام الناس بنایا، اس کا تذکرہ ہوا، اور اس کے اندر ان کی جو اولاد ہے، ان کو اللہ رب العزت نے جو سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کی دعا ہی کے نتیجے میں بالآخر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کا منصب عطا کیا۔ اب حضور علیہ السلام جب تک مکہ میں موجود تھے تو قبلے کا جو رخ تھا نماز پڑھنے کا، وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات جو مفسرین اور سیرت نگاروں نے بیان کی ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کو موقع ملتا، حضور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اس انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جس سے دونوں قبلے سامنے ہوں، جس کو استقبال قبلتین کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ تو موجود ہی تھا سامنے، تو خانہ کعبہ کا وہ رخ جس میں اگلی طرف یروشلم اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ ہوتا تھا، قبلہ اول کی طرف، تو حضور علیہ السلام اس انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش فرماتے تھے تاکہ دونوں قبلے سامنے ہوں۔ لیکن ظاہر ہے یہ سہولت جب ہجرت کے بعد میسر نہ رہی، مدینہ تشریف لے آئے، اور جب مدینہ تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام جب قبلہ اول کی طرف رخ فرماتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو ظاہر ہے وہ رخ ایسا تھا کہ پیچھے کی طرف ہوتا تھا خانہ کعبہ۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کو خاصی مشکل اور مشقت ہوئی، اور وہ بار بار اللہ رب العزت سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ کے طور پر عطا فرما دے۔ اب یہ اس کا ذکر بھی ہے اسی رکوع کے اندر کہ حضور کس وہ آہوزاری کے ساتھ یہ دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت اور اس دعا کو دیکھ رہے تھے، اور فرمایا اللہ نے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور بالآخر وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو آغاز اس آیت کا اس مضمون کے ساتھ ہے کہ عنقریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ انہیں کس بات نے قبلے کی تبدیلی پہ مجبور کیا ہے۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے کی طرف یہ تھے، جس پر رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو یہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ عجیب بات ہے، کس چیز نے مجبور کر دیا؟ تو یہ ہمیشہ سے جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں یا اب بھی ہیں، ان کا دھیان اصل میں ظاہری چیزوں کی طرف ہوتا ہے، جبکہ دین کا اصلی مقصود جو اصلی روح ہے اس کی طرف ہوتا ہے۔ ہر چیز کے 2 رخ ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ہمارا یہ ظاہر ہے، شکل و صورت، لیکن اصل تو باطن ہے نا، ہمارے خیالات، افکار، عقائد، وہ کیا ہیں؟ تو صرف ظاہر کی بنیاد پر تمام چیزوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہری چیزیں اگر بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کر جائیں
تو پھر باطنی چیزوں کی اور روحانی چیزوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور اصل پیغام سے انسان دور ہوتا ہے۔ بھئی قبلہ ایک تھا، اللہ کے حکم سے تھا، دوسرا قبلہ آ گیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اب اس میں کوئی پریشانی والی کیا بات ہے؟ تو طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں کہ دیکھیں جو اس طرف نمازیں، اگر یہ قبلہ یہی صحیح تھا، حق یہ تھا، تو جو پہلے نمازی پڑھی گئی وہ تو ساری ضائع ہو گئی۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بے وقوفوں کے نزدیک اس طرح کا مضمون ہے۔ اللہ جس کو جس طرف چاہیں وہ اللہ کا حکم سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرمائیں کہ اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب ہے، سارے رخ تو اللہ کے ہیں۔ تو آپ یہ پیچھے آیت پڑھ رہے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، رخ جس طرف بھی کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے۔ اس لیے آپ اہتمام کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ کریں، لیکن اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ ایک حد تک اہتمام کے بعد اگر تھوڑا بہت تبدیل بھی ہو جائے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ نے اپنے تئیں کوشش کر لی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جن کو اللہ نے سیدھی راہ سے نوازا ہے وہ اس طرح کی ظاہری باتوں میں نہیں پڑتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب یہ خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی مجھے اور آپ کو، کہ اتنا بڑا اعزاز ہمیں حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے درمیانی امت، ایک معنی ہے مرکزی امت، یعنی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن یہ فخر کی بات نہیں، ذمہ داری کی بات ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے مخلوق خدا تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اس اعتبار سے ہم درمیانی امت ہیں، مرکزی امت ہیں، اعلیٰ و ارفع امت ہیں اور ایک ذمہ دار امت ہے۔ اب نبیوں اور رسولوں نے نہیں آنا، اس امت کا ہر فرد دعوت دین اور اقامت دین کا ذمہ دار ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم بطور امت باقی لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں۔ یہ کس طرح گواہ بنیں گے؟ اس کے آگے ہم جب قرآن کے باقی حصے پڑھیں گے، سورہ احزاب میں اور سورہ النحل میں اور اسی طرح سورہ النساء میں، تو اس کی تفصیل ہمیں وہاں ملے گی کہ گواہی کیسے ہوتی ہے۔ ایک تو حضور کو گواہ بنایا، یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہدن گواہ، حضور نے قولی گواہی بھی دی، عملی گواہی بھی دی اور آخرت کو بھی گواہی دیں گے۔ حضور گواہ بنیں گے امت پر، امت گواہ بنے گی باقی امتوں پر، اور یہ ساری ذمہ داریوں کی بات ہے، اس کو توجہ سے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ یہ امت میں شامل ہونا ذمہ داری کی بات ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اس کے ساتھ عقیدت کس کی تھی؟ یہودیوں کی تھی، کسی حد تک عیسائیوں کو بھی تھی، اور خانہ کعبہ کے ساتھ عقیدت تھی اہل مکہ کی۔ تو دونوں قبلے اصل میں اپنی اپنی ذاتی اور نسلی عقیدتوں کے بت کو ختم کرنے کے لیے تبدیل فرمائے گئے، کہ جن کے اندر اس گھر کی خانہ کعبہ کی عقیدت تھی ان کا رخ پہلے ادھر کروایا گیا کہ اس کی عقیدت تمہارے ذہن سے نکل جائے، اور اب جب ادھر رخ ہوا تو ان کی عقیدت تھی یہودیوں وغیرہ کی، تو ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے عقیدت تو دل میں تھی، تو اب دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تاکہ وہ جو نسلی عقیدت ہے وہ ذہن سے نکال دی جائے، اصل چیز ہے رسول کی اتباع۔
تو جو سچے لوگ تھے ان کو اس معاملے سے فرق نہیں پڑا، لیکن جن کا ایمان کمزور تھا ان کے لیے یہ امتحان تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بڑی بات تھی، بڑی مشکل بات تھی، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ مفسرین نے یہاں ایمان سے مراد نمازیں لی ہیں، کہ جو نمازیں تم نے جس رخ کی طرف پڑھی تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے ان کو اللہ ضائع نہیں کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ انسانوں کے ساتھ نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ کا، آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ نے جو دعا کی وہ قبول ہو گئی، ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر رہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی ہو اس اب قبلہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف رخ موڑ دو۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر ایک جگہ پر ایک قبیلے میں تھے اور نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے۔ تو نماز ظہر کی بھی 2 رکعتیں ہو چکی تھی، تیسری رکعت کے درمیان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم پر نماز کے دوران ہی عمل فرمایا، رخ تبدیل ہوا۔ جہاں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں آج ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، اور دونوں طرف قبلہ رخ بنا ہوا ہے، لیکن رخ خانہ کعبہ کی طرف لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تھوڑی سی نشانی کے طور پر پیچھے وہ بالکل دوسری طرف ہے، شمالاً جنوباً کا فرق ہے۔ اور اسی طرح حضور کے بعد منادی کرا دی گئی، جہاں جہاں لوگوں کو اطلاع ملی، بہت سے لوگوں کو پھر بعد میں نماز کی دوران، بعد میں جو عصر کی نماز تھی، مغرب عشاء، بعد میں فجر میں اطلاع ملی، تو جہاں جہاں لوگوں کو اطلاع ملتی تھی وہ لوگ اس حکم پر عمل درآمد کر دیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں تو اس بات کا علم تھا کہ یہ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ان کا جو رب ہے ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اس کی زیادہ بحث میں نہیں پڑنا، کیونکہ لوگ دلیل سے، جو لوگ ہٹ درمی سے کوئی بات یا تعصب سے کسی بات کو اختیار کرتے ہیں وہ دلیل سے نہیں مانتے۔ یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ انہیں دلیل سے منانے کی کوشش نہ کریں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان لوگوں کی طرف ہر نشانی بھی لے آئیں جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور آپس میں یہ مشرکین مکہ اور یہودی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، وہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو ان کی ملت کی اتباع نہ کی جائے اس وقت تک تو یہ راضی نہیں ہوتے، اس لیے ان کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو آپ ان کی خواہشات کو پیروی کریں گے تو پھر آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے آپ نے اس کی پیروی کرنی۔ لوگ جو مرضی کرتے تھے، یہ بھی ہر فرد کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، آپ کا کام اللہ کے احکامات کے مطابق درست رویہ اختیار کرنا ہے۔ لوگ اس پر کیا ریئیکشن، کیا رد عمل کرتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، یہ بے معنی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے حق بات کی پہچاننے کی توفیق دے دی ہے، 100 بچے کھڑے ہوں تو اپنی اولاد کو بندہ پہچانتا ہے، اصل تو وہ سب کے اندر کھڑی اپنی اولاد پہچانی جاتی ہے۔ تو جو یہ ایک عربی میں محاورہ بھی ہے کہ کسی بات کا علم ہونا
کہتے مجھے ایسے علم ہے جیسے میں اپنی اولاد کو پہچانتا ہوں، مجھے اس چیز کو ایسے جانتا ہوں. تو یہ حق بات کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ انہیں حق کے بارے میں پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی حق کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، انہوں نے حق کو اسی طرح پہچانا جس طرح انہوں نے اپنی اولاد کو پہچانا. تو انہوں نے حق کو پیروی کر لی. بہت سارے یہودیوں میں سے جو اللہ کے پیغام کو سمجھ گئے، قرآن مجید کو جان گئے کہ یہ اللہ کا سچا پیغام ہے، انہوں نے اس کو حق جانا اور اس کی پیروی کر لی. الحق من ربک، یہ حق ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، اور آپ کو اس معاملے میں کسی شک شبے میں نہیں پڑنا چاہیے. اس رکوع کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی اتباع کرنا. دوسری چیز، اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے گواہی دینی ہے انسانوں کو، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی محض اس دنیا کے لیے بسر کرنے کی بجائے اللہ کے دین کی اقامت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان اپنی زندگی گزارے. یہ اصل پیغام. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ان آیات کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار التجائیں کرتے تھے اللہ سے، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس التجا کو قبول فرماتے ہوئے قبلہ تبدیل فرما دیا. اور اس کے ساتھ ہی اصل پیغام یہ ہے کہ اب امامت کا منصب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حاصل ہے، اور یہ امت جب تک اس پیغام کو سمجھے گی دنیا کی امامت اس کے پاس رہے گی، اور جب اس پیغام کو بھول جائے گی تو مغلوب ہو جائے گی. آج ہمارے سامنے یہ ساری کیفیت موجود ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.